کہ آپ موجودہ حکومت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور سیاست کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ علامہ صاحب ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں، ایک پیج پہ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں، انسانی مزاج اور انسانی فطرت کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیں. تمام عالم میں اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000. صحیح. 1,24,000 انبیاء کی آمد کے بعد بھی انسان ایک پلیٹ فارم تو کھڑے کبھی بھی نہیں ہوئے، ہمیشہ متفرق ہی رہے. ہمیشہ متفرق رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی بقا میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ آپس میں کلیش میں رہیں، گروہ رہیں، لیکن ان میں سے ایک رستہ ہمیشہ حق کا رستہ ہو. یہ انسانی مزاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ دین اس لیے باقی رہے گا کہ اللہ مختلف گروہ بناتا ہے اور وہ گروہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عبادت گاہیں زندہ رہتی ہیں. اس کی نتیجے میں اللہ کی عبودیت اور بندگی زندہ رہتی ہے. اگر ایسا نہ ہو، تمام انسان ایک طرح سے سوچنا شروع کر دے تو انسانی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. لہٰذا ایک تو یہ پہلو ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ انسانوں کے درمیان اس طرح سے تفرقہ اور گروہ بندی جو ہے وہ انسان کے اس جبلی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اس کے بغیر انسانی معاشرہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. کو آپ نارمل سمجھتے ہیں؟ نہیں، نارمل نہیں سمجھتا، وہ ایک الگ چیز ہے. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا انسانوں کے درمیان. اب آئیں دین کی طرف. دین میں فرقہ بندی کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے قرآن سے جو بات سمجھ آ رہی ہے اس کو میں حقیقی معنوں میں بینی و بین اللہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ یہ چاہتا تھا، جو کچھ اس نے حکم دیا اور جو کچھ میں نے سمجھا، تو جواب دہ پھر وہ میرے سامنے نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے ہے. آپ نے جس چیز کو اللہ کا حکم سمجھا اس پر اگر آپ نے عمل کیا تو آپ سے اللہ پوچھے گا، مجھے پوچھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لہٰذا فرقے تب جنم لیتے ہیں. فرقے یعنی مختلف استنباطات اور دین سے، قرآن سے، حدیث سے مختلف فہم. یہ جو فہم کا اختلاف ہے یہ نیچرل ہے، لیکن اس اختلاف کو، جو فہم کا اختلاف ہے قرآن سے، قرآن کی آیت نے یہ بات کہی، اب میں نے اس سے یہ سمجھا، کسی اور نے وہ سمجھا، یہ جو سمجھ کا اختلاف ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن جب اس اختلاف کی بنیاد پر میں آپ کو کافر کہوں، آپ مجھے کافر کہیں، میں آپ کے بارے میں کہوں اس کو مار دو، آپ میرے بارے میں کہیں یہ اس کو مار دو، یہ ہے وہ فرقہ وارانہ تعصب جس کو لعنت قرار دیا گیا ہے. لہذا جو فہم کا اختلاف ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اس طرح کی فضا بنانے کا ایک پروسیس چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے.